دنیا چیختی ہے ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ دنیا شور مچاتی ہے پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار خطرہ ہے، لیکن ایسا ملک جو کسی معاہدے کا پابند نہیں، جو کسی انسپیکشن کو نہیں مانتا، جو نہ IAEA کو مانتا ہے اور نہ NPT کو، وہ جب چپ چاپ خفیہ انداز میں ایٹم بم تیار کر چکا ہے اور دنیا خاموش ہے۔ یہ ہے اسرائیل، وہ واحد ریاست جس کے پاس درجنوں نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، مگر اس نے آج تک نہ اعتراف کیا نہ تردید، اور یہی خاموشی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایٹمی طاقت بننے کی خفیہ شروعات، اسرائیل کی ایٹمی طاقت بننے کی خفیہ شروعات 1950 کی دہائی۔ اسرائیل کو احساس ہوا کہ اگر اسے مشرق وسطیٰ میں قائم رہنا ہے تو صرف ہتھیاروں سے نہیں، ایٹم بم سے قائم رہنا ہوگا، اور تبھی اس نے خفیہ نیوکلیئر پروگرام شروع کر دیا۔ 1957 میں اسرائیل نے فرانس کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ فرانس نے اسے نیگیو کے مقام پر ایک ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی اجازت دی، جو بعد میں ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ کہلایا۔ خفیہ ایجنسیوں کی مدد، اسرائیل کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد نے دنیا بھر سے ایٹمی معلومات چوری کی، کبھی یورپ سے ڈیوائسز حاصل کی، کبھی امریکہ سے ڈیٹا چرایا، حتیٰ کہ جرمنی سے یورینیم پروسیسنگ ٹیکنالوجی حاصل کی گئی، اور امریکہ اس نے سب کچھ جان کر بھی آنکھیں بند رکھیں، کیونکہ امریکہ کو چاہیے تھا مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا اتحادی جو مسلمانوں کو دبائے رکھے، ایسا اتحادی جو اگر ایران اور پاکستان کی طرف خطرہ ہو تو ایٹم بم دکھا کر دھمکا سکے، ایسا اتحادی جو اگر عرب سر اٹھانے کی کوشش کرے تو ان کے سروں کو دھڑ سے الگ کر سکے، ان پر بمباری کر سکے۔ مردخائی وانونو، وہ سائنسدان جو چیخ اٹھا۔ 1986 میں اسرائیلی نیوکلیئر پلانٹ میں کام کرنے والا ایک سائنسدان مردخائی وانونو ضمیر کی آواز پر باہر آیا۔ اس نے برطانیہ میں ایک اخبار کو بتایا کہ اسرائیل کے پاس کم از کم 100 ایٹم بم ہیں۔ اس نے تصاویر، ثبوت اور نقشے پیش کیے، مگر کیا ہوا؟ موساد نے اسے لندن سے اغوا کیا، اسے اسرائیل لا کر قید میں ڈال دیا گیا اور 18 سال تک دنیا سے کاٹ دیا، کیونکہ اسرائیل سچ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسرائیل کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں؟ امریکی اور یورپی ماہرین کے مطابق اسرائیل کے پاس 80 سے 200 کے درمیان ایٹمی وار ہیڈ ہیں۔ یہ صرف بم نہیں، یہ ٹیکنیکل نیوکلیئر ویپنز، درمیانی رینج بیلسٹک میزائل، آبدوزوں سے فائر ہونے والے نیوکلیئر ٹارپیڈوز، ایٹمی میزائل لے جانے والے F-35 طیارے، یہ سب اسرائیل کے پاس موجود ہیں، اور یہ تمام ہتھیار ایسے ہیں جنہیں اسرائیل کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، وہ چاہے ایران ہو، پاکستان ہو، ترکی ہو یا شام۔ خطرہ ایران کے لیے نہیں، اصل ہدف پاکستان واحد اسلامی ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور یہی اسرائیل کا سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اگر کبھی فلسطینیوں پر اسرائیل نے ایٹمی حملہ کیا تو صرف پاکستان ہی وہ ملک ہے جو جواب دے سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے ہمیشہ پاکستان کو نشانہ بنایا، کبھی انڈیا کو اس کے خلاف استعمال کیا، کبھی امریکہ کے ذریعے پابندیاں لگوائیں، کبھی خفیہ حملوں کے منصوبے بنائے۔ 1980 کی دہائی میں اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کر کوئٹہ پر حملے کا پلان بنایا تھا، لیکن تب پاکستانی فضائیہ نے اسے ناکام بنایا، اور تب اسرائیل کو اندازہ ہو گیا پاکستان خاموش ہے، کمزور نہیں۔ ایران کا ایٹمی خوف، اسرائیل کا بہانہ۔ ایران ابھی جو ایٹم بم تک نہیں پہنچا، صرف اس کا نام سنتے ہی اسرائیل چیخ اٹھتا ہے، اقوام متحدہ کو دھمکاتا ہے، IAEA پر دباؤ ڈالتا ہے، امریکہ کو جنگ پر اکساتا ہے، مگر خود کے ہتھیاروں کا حساب دینے کو تیار نہیں، کیونکہ اگر ایران ایٹمی طاقت بن گیا تو اسرائیل کی یک طرفہ اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اور یہی اسرائیل برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ اسرائیل نے ایک ایسا خوف پھیلا رکھا ہے، ہم پر حملہ ہوا تو ہم سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ یہ ہے اسرائیل کی سیمسن آپشن، یعنی اگر مرے تو پوری دنیا کو ساتھ لے کر مریں گے۔ یہ ایک جنونی نظریہ ہے، اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ دنیا اسے جان کر بھی خاموش ہے۔
اقوام متحدہ IAEA انسانی حقوق کی تنظیمیں سب جانتی ہیں کہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے، مگر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مگر اب وقت آ گیا ہے اس خاموش بم کے خلاف آواز اٹھانے کا، اس چھپی ہوئی تباہی کو بے نقاب کرنے کا۔ اسرائیلی نیوکلیئر ریاست کے خلاف ایک عالمی مہم کی ضرورت ہے، ورنہ کل کو اگر مسجد اقصیٰ پر ایٹم بم گر گیا تو صرف فلسطین نہیں، پوری امت تڑپے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔